ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی پڑھنے آئی تو اس نے دوپٹہ اپنایا ہوا تھا۔ 10ویں کا امتحان شاید پاس کر کے آئی تھی۔ اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں۔ میں نے حضرت کا بیان سنا، میرے دل میں بات آئی کہ میں دین کا علم پڑھوں۔ میرے والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کر دے سکے، البتہ میں ان سے اجازت لے سکتی ہوں کہ میں آگے اسکول پڑھنے کے بجائے مدرسہ پڑھوں گی۔ گھر والوں نے مجھے بتایا۔ ہم نے ان سے کہا کہ فوراً داخلہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی۔ ہم نے کہا انشاءاللہ جامعہ میں آئے گی تو پردہ بھی کرے گی۔ کیوں نہیں کرے گی؟ ہم نے اسے داخلہ بھی دے دیا اور اسے 1-2 دن ذرا سمجھایا اور ایک برقع اس کو تحفے میں بھی دیا، ہدیہ بھی دیا۔ اب 1-2 دن کے اندر بچی کی طبیعت بھی دین پر لگ گئی تھی اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہیں، تو اب اس نے برقع میں آنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، ایسی ذہین بچی نکلی کہ 4 سال ہمارے پاس پڑھی۔ 4 سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی تھی، عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی۔ ایسی فوٹوگرافک میموری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے۔ ایسی بلا کی ذہین تھی، وہ بچی حیران کر دیا اس نے۔ خیر وہ بڑی تقیہ نقیہ تھی، اس نے دینداری پرہیزگاری کی زندگی اپنا لی، ذکر و اذکار کرنے لگی، بیعت ہوئی، اس کی زندگی دین پر بہت لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے جب برقع کرنا شروع کر دیا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھنے بھیجی تھی، مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجی تھی۔ انہوں نے جامعہ میں پیغام بھجوایا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ اس کو مولوی بنا دیں۔ خیر ہم نے سن لی یہ بات، اب معاملہ چلتا رہا۔ اب اس بچی نے الحمدللہ سب غیر محرموں سے پردہ کر لیا۔ وہ قریب رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے، اب اس پر اور تل ملائے۔ انہی دنوں میں اس کی ایک کزن کی شادی تھی، تو اس کے والدین نے کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے۔ وہ آئی چھٹی لینے کے لیے تو اہلیہ نے پوچھا اس سے، بھائی آپ وہاں جا رہی ہو تو پھر آپ کے لیے تو مشکل بن جائے گی۔ وہ کہنے لگی جی میں نے دل سے پردہ کر لیا، فکر مت کریں، میں شادی بھی اٹینڈ کروں گی، سب کاموں میں حصہ بھی لوں گی اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر واپسی میں آ کر اس نے بتایا کہ میں برقعے میں گئی، 7 دن اس گھر میں برقعے کی حالت میں رہی، اتارا ہی نہیں۔ کہنے لگی میں نے برقع ہی میں رہ کر برتن بھی دھوئے، کچن کے کام بھی کیے، گھر میں میرے کزن پھرتے تھے، کسی کو جرت نہیں تھی مجھ سے بات کرنے کی، ڈرتے تھے مجھ سے، اور میں اپنے برقعے میں اپنے کام بھی کر رہی ہوتی۔ کہنے لگی اس طرح میرے کزن جو میرے ساتھ ہنسی مذاق پہلے کرتے تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو دیکھیں۔ 7 دن نہ دیکھ سکے تو میری امی کو کہنے لگے کہ لگتا ہے تیری بیٹی کو برقع میں ہی موت آئے گی۔ تو وہ کہنے لگی امی بھی مجھ سے خوش، میں نے وہاں وقت گزارا، میں نے وہاں کام کیا۔ جب میں لڑکیوں میں ہوتی تو چہرے سے پردہ ہٹا لیتی، اور جب میں ادھر ادھر ہوتی تو میں اپنے چہرے پر پردہ کر کے آنکھیں کھلی ہوتی تو میں اپنا کام کرتی۔ اب اگر ایک بچی دل سے پردہ کو اپناتی ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا سکتی ہے، تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی پردہ کرنے سے رشتہ داریوں میں فرق پڑ جاتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے والد گرمی کے موسم میں برف بیچتے تھے، معمولی حیثیت کے آدمی تھے، اللہ کی شان۔ اس شادی میں ان کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جو لاکھوں پتی تھا۔ اس بچی کی دینداری اس کو اتنی پسند آئی، واپس جا کر اس نے ماں سے بات کی، ادھر بچی کی تعلیم مکمل ہوئی، اگلے دن انہوں نے رشتہ بھیج دیا۔ کاروں والے تھے، کوٹھیوں والے تھے، اللہ کی نعمتوں والے تھے۔ ماں باپ نے کہا ہماری بچی کے نصیب کھل گئے۔
اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اس کو بہترین گھر بھی عطا فرما دیا۔ جو ڈرتے تھے کہ بیٹی کا کیا بنے گا، برادری میں ان کی بیٹی کا سب سے پہلا رشتہ ہو گیا۔ کہنے لگے، حیران ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار کہ بھائی اس بچی کو اتنا اچھا رشتہ کیسے ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ دین کی برکت ہے، اللہ نے اس کے نصیب کھول دیے۔ تو بھائی جو اندر سے دین کو اپناتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کے معاملات بھی آسان فرما دیتے ہیں۔